خوش آمدید. بوسٹن سے فیلو بوسٹن یونیورسٹی ہمارے ساتھ ہے معید یوسف. معید السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کراچی سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی ممتاز تجزیہ کار عالمی امور کی ماہر ہما بقائی. ہما السلام علیکم. السلام علیکم جی. اور لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر آف لا پروفیسر ہمایوں احسان. السلام علیکم ہمایوں صاحب. یہ فرمائیے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، فیصل شہزاد کا واقعہ ہوا، انڈیا میں جو ہے ممبئی حملوں کا واقعہ ہوا، اجمل قصاب کا، ایک خاص نقطہ نظر جو سامنے آتا ہے ابھر کر آتا ہے 9/11 کے بعد جتنی بھی کوششیں بین الاقوامی ہے وہ ساری کوششیں انفرادی ہے. کہیں پر بھی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی کنیکشن بالخصوص مغرب میں ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا. یہ جو انفرادی کوشش ہے اس کے ساتھ جو ایک اجتماعی کھاتہ کھول لیا جاتا ہے اور ریاستوں پر ایک دباؤ بڑھایا جاتا ہے، کیا یہ انفیئر ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ہے تو یہ انفیئر ہے، اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ لیٹلی یہ ریئلائزیشن اب پائی جاتی ہے ویسٹ کے اندر بھی اسپیشلی کہ ان کے وہ خطرات زیادہ تر ہوم گراؤنڈ ٹیررزم سے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اب اس چیز کا زیادہ امکان ہے کہ کوئی ان کو ٹیررزم ایکسپورٹ کر پائے گا. ان کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ ہوم گراؤنڈ ٹیررزم کا امکان بھی موجود ہے، جس کے لیے ان کو بھی تھوڑا اپنے ہاؤس کا جو میس ہے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. جیسے کلچرل نگلیکٹ ہے، ایک ڈیپرائیویشن ہے، ایک مارجنلائزیشن ہے کسی سوسائٹی کے اندر افراد کی. یہ لوگ سسپیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ سسپٹیبل ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے. تو جو یہ شدت پسندی کا رجحان ہے، اب دیکھیے جو یہ لاسٹلی واقعہ ہے اس کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ آدمی جو تھا وہ بھی اس اکنامک ریسیشن کا بھی وہ شکار تھا. اگر اس چیز کا واقعی کوئی اثر ہے تو پھر ویسٹ کو بہت تیزی کے ساتھ اپنے معاملات کو بکل اپ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کی تو ایک نیو سپلائی لائن آف پیپل جو ہے، جو ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں، جو اپنی سوسائٹی سے کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر زیادہ خوش نہیں ہیں، وہ اگر ان کے اندر ایسے رجحانات پیدا ہونے کا امکان ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑی ڈینجرس بات. ہما بتائیے، ہمایوں احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ڈومیسٹک ایشوز ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہاں 900 پولیس اہلکاروں کو فارغ کیا جا رہا تھا جو اکنامکل ریسیشن تھا اس کی بنیاد پر. اب اس کے بعد جو ایک دم تھریٹس لیول وہاں بڑھائی گئی ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی نوکریاں تو بالکل سیف ہو گئی ہے. پھر وہاں انتخابات ہونے والے تھے کانگریس کے، وہ ایک معاملہ تھا جس میں جو ہے وہ ریپبلکن اور جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی آپسی لڑائی تھی. کیا لگتا ہے آپ کو، ہمیں ان واقعات کو ان ریاستوں کے اندرونی مسائل کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے، یا یہ جس طرح پاکستان رسپونڈ کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری ایک گلٹ کانشس کے ساتھ لیتا ہے اس پر اب ہمیں حوصلہ مندی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان میرا خیال ہے کہ حوصلہ مندی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو فیصل شہزاد تھے وہ نیچرلائزڈ یو ایس سٹیزن تھے، لیکن اور ان کی فرسٹریشن میں ایک حصہ، ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہے وہ امریکن اکنامک ریسیشن تھا. ان کا گھر چھن گیا تھا، انہیں اپنی فیملی ریلوکیٹ کرنی پڑی تھی کراچی میں، نوکری ان کی ختم ہو گئی تھی. یہ تمام باتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن جہاں ہم شاید انڈر پریشر آ جاتے ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ ہم ڈیفینسو پہ کسی حد تک نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کوئی دھاگا آ کر ہمارے علاقوں سے مل جاتا ہے. جب فیصل شہزاد کا بھی کیس انویسٹیگیٹ ہوا، جو باتیں سامنے آئیں اس میں اہم باتیں جو ابھی انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں، ابھی ان کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ کہ وہ 8 دفعہ پاکستان تشریف لائے. اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی جو ٹریننگ ہوئی وہ وزیرستان میں ہوئی، جو ان کی تھوڑی بہت ایمیچرش بام میکنگ کے حوالے سے ٹریننگ ہوئی. اور ظاہر ہے تو ثابت ہو گیا ہما، یہ ثابت ہو گیا ہما یہ کہ یہ باتیں ساری غلط تھی. یہ ثابت نہیں ہوا جی، یہ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں ابھی چیزیں. اور ابھی انہوں نے جن 3 باتوں کا انہوں نے اقرار کیا ہے، فیصل شہزاد نے جن 3 بیسک باتوں کا اقرار کیا، اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جی میں اپنی جو امریکن ریسیشن تھا اس کی وجہ سے پریشان تھا، میں اس وجہ سے ناراض تھا کیونکہ میرے دوست مارے گئے ہیں CIA کے ڈرون اٹیک سے. تو کسی ایک فیکٹر کی طرف ہم اشارہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات میں دوبارہ کہوں گی کہ ہم اس لیے دباؤ میں آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی دھاگا آ کر ہمارے علاقوں سے
मिल जाता है। मुझे बताइएगा, आप एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा है जो इस किस्म के सवालात उठाता है कि अमेरिका बुनियादी तौर पर तारकीन वतन का जो है वो मुल्क है। जब वहाँ पर जो है वो जो कोलिन पावल जो है वो वेस्ट इंडीज़ से आते हैं, कीनिया से जो है वो ओबामा आते हैं, तो वो जो इक़दाम उठाते हैं उसकी ज़िम्मेदारी उन ममालिक पर आयद नहीं होती, ना उन ममालिक को जो है वो मौजूद बहस बनाया जाता है। ख़ास पाकिस्तान क्यों मौजूद बहस बनता है? ख़ास पाकिस्तान ऐसे मुहाजिरीन और ऐसे तारिकीन वतन जो पाकिस्तानी निज़ाद है, अमरीकी शहरियत इख्तियार कर चुके हैं, पाकिस्तान क्यों अदब बनता है? आपके ख्याल में ऐसा मौक़िफ़ बाय करना चाहिए? नहीं, देखिए ताहिर साहब, इसमें तो बहुत साफ सी बात है। जिस तरह हुमा साहिबा ने अभी कहा, उनका जो ये एपिसोड है उसका धागा सीधा पाकिस्तान से जाके मिलता है। अगर केन्या से कोई शख्स आया है या कोई शख्स कैरेबियन से आया है और वो भी वहाँ अमेरिका में ऐसी कोई चीज करता है, तो वो धागा उनसे जाके मिलेगा। पाकिस्तान का एक शहरी था जो नेचुरलाइज सिटीजन हुआ, उसका लिंक पाकिस्तान से निकला। उसने इस बात का इकरार किया कि वो जनूबी वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में